Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हमें गवादर में दिखाया कि ये स्टेडियम बन गया है और वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अली सतपारा के नाम पहला मैच किया, लेकिन कोई बलोच के नाम कोई चीज़ नहीं की। वहाँ पर भी आपने उनको डिसऑन किया, उनको उनकी वो रिप्रेजेंटेशन का हक भी ले लिया और बलूचिस्तान वालों को यहाँ पे चल के आकर भी प्रेस क्लब के पास बैठ कर भी कुछ आपको नहीं मिलता। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी जब आपने कंट्रोल कर लिया, कौन सा मुझे बताएं कि पॉलिटिकल पार्टी का कौन सा हेड इस वक्त टेलीविज़न पे बात कर सकता है? आसिफ जरदारी अलाउड हैं, मरीम नवाज़ अलाउड हैं टेलीविज़न पे, अख्तर मेंगल अलाउड हैं, सब पे अनडिक्लेयर्ड बैन है। तो आप सियासी गुफ्तगू कैसे करेंगे? वो जो जिसका ताल्लुक स्टेट स्ट्रक्चर के साथ है, अभी अवामी हकूक़ की तो बात ही नहीं हो रही। जब इनको आपने दबाया तो पॉलिटिकल रेटरिक, ज़ाहिर है हर चीज़ डूम एंड ग्लूम नहीं है, हमारे यहाँ पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी चल रही हैं। पीटीएम एक मूवमेंट है। उन्होंने किस अमेजिंग तरीके से पाकिस्तान की सारी जो जियोग्राफिक प्लूरलिज़म्स थी, सोशियो इकोनॉमिक प्लूरलिज़म्स थी, सबको यकजा कर नैरेटिव दिया। आप उनका कोई चला सकते हैं? आप अवामी वर्कर्स पार्टी का कर सकते हैं? पीसीपी में रजिस्टर्ड पार्टी है, उनकी वेबसाइट इलेक्शन से पहले बैन की गई। नेट रिज़ल्ट ये है कि हमारे यहाँ सियासी रेटरिक है, सियासी गुफ्तगू बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वन साइडेड सियासी रेटरिक, ये फॉल्स नैरेटिव है करप्शन का। यानी कि करप्शन में 5.8 था हमारा ग्रोथ रेट, और कल IMF के साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट रखा है अगले साल के माली साल के लिए 1.5% है। पाक साफ सो कॉल्ड करप्शन फ्री पॉलिटी के लिए। तो इसके ऊपर कहीं गुफ्तगू है? कोई गुफ्तगू नहीं है। इसका इख्तिताम से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक मसला इस ख़राब सूरत हाल का ये है कि मीडिया का एक तो स्ट्रक्चरली वो इस तरह बना हुआ है कि वो ये करने पे मजबूर है, और वो इस तरह ये एक रिपोर्ट हमने शाया की थी पिछले साल के शुरू में, एक मैपिंग की थी कि पाकिस्तान में मीडिया का ओनर कौन है, हु ओन्स द मीडिया इन पाकिस्तान एंड हाउ मच मीडिया लाइज इन हाउ मैनी हैंड्स। तो इसमें स्टैगरिंग रिज़ल्ट्स हैं, स्टैगरिंग रिज़ल्ट्स हैं। एक तो मतलब सर्वे ये था कि टॉप 10 जो पाकिस्तान में अखबारात बाय ऑडियंस साइज़, टॉप 10 टेलीविज़न चैनल्स बाय देयर ऑडियंस, टॉप 10 रेडियो स्टेशंस बाय देयर ऑडियंसेस, और टॉप 10 ऑनलाइन न्यूज़ ओनली वेबसाइट्स। उसमें एक तो ओवरव्यू था इन 40 टीवी चैनल्स, रेडियो स्टेशंस, अखबारात और ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट के पास पाकिस्तान का 68% ऑडियंस है। 68 यानी कि आप डाइवर्सिटी की हम बात कर रहे थे, तो ये सिर्फ इन 40 हाथों में है। अभी तो उनकी बात नहीं हुई क्रॉस मीडिया ओनरशिप की पे हम आएँ तो इसेंशली क्या होता है कि टेलीविज़न में हम देखें तो टॉप 4 टीवी चैनल्स के पास 68% ऑडियंस है पाकिस्तान का। टॉप 4 रेडियो के पास 56% रेडियो की ऑडियंस लिसनरशिप है। वो 4 नाम भी बता देना कि वो मैं नाम बता देता हूँ। अच्छा। टॉप 4 अखबारात हैं, 80% है। प्रिंट मीडिया की टॉप 80% रीडरशिप सिर्फ 4 अखबारात के पास है, और टॉप 4 न्यूज़ वेबसाइट्स जो हैं 56% ऑनलाइन न्यूज़ कंजम्पशन उन पे होती है। गैलप का एक सर्वे हमने करवाया था, उस बड़ा तफसीली है। जो 4 पाकिस्तान में ओनर्स हैं मीडिया के, जिनके पास 68% नीयरली 70% ऑडियंस है, वो कौन है? वो जंग है सबसे बड़ा, सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेस है ग्रुप, तीसरा हुकूमत है। हुकूमत तो वाज सपोज टू बी आउट ऑफ द न्यूज़ बिज़नेस, और ये प्राइवेटाइजेशन को आपने किया था तो मकसद तो ये था कि अवाम के पास जाएगी बात। तो गवर्नमेंट टॉप
گورنمنٹ تیسرے نمبر پہ سب سے بڑا میڈیا اونر ہے. ابھی بھی میڈیا بزنس میں تھرڈ لارجسٹ میڈیا بزنس آپریٹر گورنمنٹ ہے, اور چوتھا نوائے وقت. اب ان چاروں کو آپ دیکھیں, اس میں سے کوئی بھی پروگریسو نہیں ہے. ایک تو پہلی بات آپ کو نظر آتی ہے. دوسری بات, یہ سب بائی ان کرتے ہیں. جنگ گروپ, ایکسپریس گروپ, حکومت تو حکومت ہی ہے, اور نوائے وقت یہ ریاست کے اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جمہوریت ایک سب سے بہتر آپشن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے وہ سینٹرلائز ہونی چاہیے. یہ بیسکلی دیکھیں تو اینٹی 18th امینڈمنٹ آپ کو واحد جو جنگ گروپ تھوڑا سا نظر آتا ہے, جو تھوڑا سا اس میں متبادل رائے دیتا ہے. لیکن اسینشلی آپ کو پتہ چل گیا کہ اسٹرکچرلی یہاں سے تو نہیں ہوتا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں, میں نے پچھلے سال 30 سال جرنلزم کے پس منظر میں پورے کیے ہیں, اور میں اس پرائیویٹ براڈ کاسٹ میڈیا کے جو ابھی اس کو بھی 18 سال ہو گئے ہیں, اس کے ایولیوشن کو قریب سے میں نے دیکھا ہے, اس میں مختلف طریقے سے شامل رہا ہوں. تو میں بہت مایوسیت پسند تو نہیں ہونا چاہتا. میں آپ کو ابھی پازیٹیو کچھ باتیں شیئر کروں گا, مگر یہ والا سٹرکچر جب تک آپ اونرشپ میں ڈائیورسٹی نہیں لائیں گے تو آپ کو اوپینین میں ڈائیورسٹی نہیں ملے گی. آپ کو وہ جو ہماری سیاسی سماجی ہماری تکثیریت ہے وہ نظر نہیں آئے گی میڈیا کانٹینٹ میں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اف یو ڈونٹ چینج دا ان پٹ, یو کانٹ چینج دی آؤٹ پٹ. فائٹ بیک اس کا کس طریقے سے ہو سکتا ہے, نہ صرف کس طریقے سے ہو سکتا ہے, ہو رہا ہے, بڑے دلچسپ طریقے سے ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا بہت موضوع ہے اور فینومینن ہے جو اس طریقے سے ڈاکیومنٹ عام طور پر نہیں ہو رہا. میرا تو کام یہ ہے, میں یہی کرتا ہوں. لیکن پاکستان میں نان لیگیسی میڈیا, یعنی وہ میڈیا جو صرف میڈیا کا کاروبار کرتا ہے, نہ کہ وہ میڈیا جو میڈیا کے علاوہ بھی کاروبار کرتا ہے. گھی والے, ٹائر کا کام کرنے والے, آئل کا کام کرنے والے, ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے, وہ اب 2/3 ہو گئے ہیں. ایک جنگ گروپ تو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا نا, وہ کوئی ماچس نہیں بناتا, دودھ نہیں بناتا. دیگر کچھ لیگیسی میڈیا کے بڑے ادارے وہ نہیں کرتے. لیکن جو نان لیگیسی میڈیا, نیا میڈیا آ رہا ہے, وہ ڈیجیٹل ہے. اور اٹس امیزنگ ہاؤ, خاص طور پر یہ جو پچھلے 2-2.5 سال میں مطلب ایکسپلوژن ہوئی ہے انٹرنیٹ ایکسیس میں, انٹرنیٹ کی افورڈیبلٹی میں, اور پھر اس انٹرنیٹ ڈیجیٹل لائفز کو پاپولیٹ کرنے میں اور وہاں جو ایکٹیویٹی ہونے میں. آپ کو ٹی وی پہ کوئی کسی نوجوان کے لیے جو پاکستان میں 12 کروڑ ہے, 25 سال سے کم عمر کا, ان کے لیے انگیجمنٹ کوئی ہے ٹی وی کے اوپر آپ کو نظر آتی ہے؟ اسپورٹس چینلز کی میں بات نہیں کر رہا, کرنٹ افیئرس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اخبارات میں یوتھ کے مسائل کہیں پہ کور ہوتے نظر آتے ہیں؟ تو وہ تو آڈینس نہیں ہے اس میڈیا کے. تو یہ جو پاکستان ہے, دی ایوریج پاکستانی از ناؤ 23 ایئر اولڈ. اور جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ریٹرک ہے وہ ایک 70 سال والے, وہی جو ریکارڈ پلیئر پہ چند گھسی پٹی باتیں کرنے والے, وہ والی ریٹرک ہے. یہ پارٹیسپیٹری ڈسکشن, سو وہ ڈکٹیشن ہے. تو یہ جو آپ کو پلورلزم ہے, آپ صرف آن لائن ملے گی. ابھی 3-4 مہینے پہلے ایک الائنس جیسا جو اخباری نمائندوں کی پلیٹ فارم ہے, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی, اور جو براڈ کاسٹرز کی پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن ہے, تو انہوں نے بھی اپنی ایک پاکستان کے انڈیپینڈنٹ نان لیگیسی میڈیا والے, میں ڈان.com کی نہیں بات کر رہا, jung.com.pk کی نہیں بات کر رہا, یہ انہی کا فٹ پرنٹ ہم لیگیسی کا ہے. جو نان لیگیسی ان میں سے کسی کو نہیں اون کرتے, ان کے 13 گروپس ہیں, وہ رن کریں. انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا الائنس آف پاکستان بنایا ہے, اور اس میں آپ کو 2-3 مختصر مثالیں دیتا ہوں. اٹس جسٹ امیزنگ واٹ دے آر ڈوئنگ. آپ کو رورل ایریا نظر آتا ہے کسی میڈیا میں کہیں پہ؟ پاکستان کی اگر آدھی زندگی اور آدھے لوگ دیہی علاقوں میں ہیں, پاکستان کا میڈیا جو مین سٹریم میڈیا وہ تو ہے ہی نہیں. سجاگ فار ایگزامپل ایک ادارہ ہے, وہ سارا فوکس کر رہا ہے
ایگریکلچرل ہارٹ لینڈ کے اوپر، وہاں کی کہانیوں کے اوپر، کسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے اور مارکیٹ کا اس سے کیا تعلق ہے، مینیپولیشن کیا ہوتی ہے، ان کی زندگیاں کیسے بدل رہی ہیں، اور انہی کی آوازیں ہیں. nobody is talking about them, they are talking about themselves. آپ ایک اور لے لیں، یہاں پہ thereporters.com ہے. میڈیا کا تو کام ہے ویریفائڈ انفارمیشن کے اوپر کانٹینٹ جنریٹ کرنا. وہ کوئی بھی اپنی خبر نہیں بناتے جو انہوں نے RTI ریکویسٹ ڈال کے انفارمیشن جو حاصل کی ہوئی تھی اس کے علاوہ کوئی انفارمیشن نہیں یوز کرتے. دس از سم تھنگ دیٹ دا میڈیا شوڈ ہیو بین ڈوئنگ اینی ویز. ان کے اتنے بڑے بجٹس ہیں. آپ کو 50 لاکھ قبائلی علاقہ جات میں 50 لاکھ لوگ رہتے ہیں، ان کی کوئی خبر آپ کو آتی ہے؟ 2 سال ہو گئے ہیں سو کالڈ مرجر اور مین اسٹریمنگ میں. وعدہ کیا گیا تھا 1.1 ٹریلین روپیز کا اوور 10 ایئرز. تو آپ کو اس کے بجٹ کی ایکسپینڈیچر کی کوئی خبر آتی ہے؟ میں اسی KP کی رپورٹ کر رہا تھا تو پہلے انہوں نے 100 بلین روپیز منیمل پرومس کیے تھے. تو جو پہلے 1920 میں ایشو ہوئے 17 بلین روپیز ایشو ہیں. تو باقی کدھر گئے ہیں؟ وہ آپ بہت آسان ہے، آپ خبر ہی نہ چلنے دیں. آپ باقی میڈیا، ہم نے ابھی لمبی گفتگو کی، ویسے ہی مینیپولیٹڈ ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ واٹس ہیپننگ دیر، یو گو ٹو ٹرائبل نیوز نیٹورک TNN.com کے اوپر، وہاں آپ کو خبر ملے گی. آپ کو بلوچستان کی خبریں چاہیے فار ایگزامپل تو آپ بلوچستان voices.com.pk کے اوپر جائیں، وہاں آپ کو ڈسٹرکٹ لیول کی خبریں ملیں گی. تو اس طرح بہت سارے یہ دلچسپ ہیں. فائٹ بیک ساری جو ہو رہی ہے نیریٹیوز کی، وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ہو رہی ہے اور اس میں کوئی سرکاری بیانیہ نہیں شامل. یہ جو ہم اوپر توڑ کی بات کر رہے تھے کہ 68% اور تمام میڈیا آڈینس جو ہے ان 4 میڈیا گروپس کے پاس ہے، انکلوڈنگ دا گورنمنٹ گروپ میڈیا گروپ. تو اس کے علاوہ جو گفتگو ہے وہ سب ادھر ہے. اس کے اوپر بہت ساری اور تفصیلات ہیں. اسٹیٹسٹکس سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ فائنلی ہم مطلب کیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کو ہم میڈیا کی جنگ سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ صحافت کا معاملہ ہے جہاں پہ سول سوسائٹی کچلی گئی ہے، جہاں پہ اکیڈیمیا میں کوئی گفتگو کرنے کا الاؤ ہی نہیں ہے. ہمارا علی جان جہاں ایک اسٹیٹ تھریٹ بن جاتا ہے اور ایک منظور پشتین اسٹیٹ تھریٹ بنتا ہے جو کہ نہ اس کے پاس اسلحہ ہے نہ کوئی کچھ ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ میڈیا کی جنگ دراصل اظہار رائے کی جنگ ہے، اور اظہار رائے کے بغیر آپ چلا لیں جمہوریت، آزاد میڈیا کے علاوہ آپ کر لیں. ابھی تک تو ہم یہ ادھر اس طرح بھی گفتگو کر سکتے ہیں، یہ اس کے آگے اگر ہم الاؤ کریں اس ڈرفٹ کو تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. سو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں، وہ ہم نے 2 ٹرائکاز کی بھی بات کی تھی، ایک سول لبرٹیز الائنس بہت ضروری ہے. جب تک سیاسی جماعتیں، اکیڈیمیا، اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، جب تک میڈیا اور جب تک سول سوسائٹی آرگنائزیشنز، جب تک ٹریڈ یونینز، یہ جب تک اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے نہیں کر سکتے. سیاسی جماعتیں اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہیں. یعنی آپ ایک آدمی کو اب انتخابی مارکہ بھی نہیں کرنے دیتے، تو وہ مجھے بتائیں صحافیوں کی جنگ کیسے لڑیں گے؟ بلوچستان سے دوست ہمارے آئے ہوئے رول رہے ہیں ادھر، کوئی نہ میڈیا ان کی بات کر رہا ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، اور معاف کیجیے گا کوئی سول سوسائٹی بھی بہت زیادہ ان کے ساتھ سالیڈیرٹی ایکسپریس نہیں کر رہی. ٹوکن ہی ہے نا. سو دیئر فور وہ اس لیے کہ بڑی کامیابی سے ریاست نے عوامی حقوق کی لڑائی جو ہے اس کو سائلوز میں تقسیم کر دیا ہے. یو کیناٹ فائٹ دس فائٹ انلیس یہ جو پلورلزمز اور ڈائیورسٹی ہے اس ملک کی سوشو اکنامک بھی اور پولیٹیکل بھی، ان کو جب تک آپ ایک پلیٹ فارم کے اوپر کامن گراؤنڈ کے اوپر اپنا راستہ نہیں نکالتے، میڈیا تو کیپچر ہو چکا ہے. آخر میں the future of media in Pakistan is digital. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کتنے ٹرولز ہائر کیے ہوئے ہیں. یعنی کہ عمران خان دنیا کے ٹاپ 10 الیکٹڈ لیڈرز کی لسٹ میں اس وقت ہیں، ٹویٹر فالوورز ہیں اس کے.
वी थिंक कि मलाला यूसुफजई एक एजुकेशन एक्टिविस्ट है, या ग्रेटा थनबर्ग एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे आर जर्नलिस्ट्स, दे कमांड टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, दे इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स। तो हमारी एक्टिविज़म और मीडिया और सिविल सोसाइटी का जो इंटरफेस है, ये डिजिटल नहीं होगा तो नहीं होगा। आप देख लें डिजिटली कौन सेवी है, सरकारी जमात जो कि हमें पता है वो कौन है, एक गैर सरकारी जमात जो काबिज़ है उसको आप देख लें, वो सब डिजिटली कंटेन कर रहे हैं। सो ये वाली हकूक़ की जंग है, ये हम जैसे बुज़ुर्गों तक नहीं महदूद रह सकती। अगर हम ये समझते हैं, हम एक गुफ्तगू ये भी चल रही थी कि नौजवान कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं उस दुनिया में काम करता हूँ, इट्स जस्ट अमेजिंग व्हाट दे आर डूइंग, बट द इशू इज़ दिस डिसकनेक्ट विद इन तमाम एक्टर्स की जो अभी मैंने बात की थी, इस कॉमन ग्राउंड के ऊपर आकर इस अपने रिप्रेजेंटेटिव नैरेटिव को हम वापस सीज़ नहीं करेंगे, वापस लेके इसको वाइडर ओनरशिप नहीं देंगे और इसको इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, जो टेक्निकली पॉलिटिकल पार्टी का भी काम है, टेक्निकली मीडिया प्रोफेशनलिज्म का भी ये इशू है, टेक्निकली ये आपका पूरे सोसाइटी का काम है, तो उस वक्त तक ये नहीं होगा। सो वी हैव टू बी डिजिटल, वी हैव टू कम टुगेदर एंड मीडिया लिटरेसी के ज़रिए ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़ाइट जो है, नैरेटिव्स की फ़ाइट, ये दूसरों पे नहीं छोड़नी और ये सिर्फ मीडिया पे नहीं छोड़नी। ये हम सब की मुश्तरका जंग है और इस नैरेटिव को सीज़ किए बगैर इंसानी हकूक़ के ऊपर हम कुछ मज़ीद नहीं कर सकते। ये इरोजन इसी तरह वरना जारी रहेगा। शुक्रिया। बहुत जामे और भरपूर गुफ्तगू मैं कहूँगा, पूरे तारीख़ी पस मंज़र के साथ, दलीलों के साथ, आदाद व शुमार के साथ जिस तरह से इन्होंने बयान किया है, वो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। अच्छा शकील जाजिब साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आप जो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं। मुझे लग रहा था कि शायद आप जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज से पहले कि आप चले जाएं, आपका शुक्रिया। तो वो मुझे निकलना पड़ रहा था। अच्छा, तो मैं अभी दास साहब से मैंने कहा आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करता। ये पीछे एक वो कैनोपी सी बनी हुई है, ठीक, इसको मैं ज़रा सेट करवा के ना उसके ऊपर शेड की बिल्कुल आपकी बैक साइड, बहुत शुक्रिया। उसको शेड वगैरह लगवा के साइडों पे उसके वो बेंचेस वगैरह लगवा दूँगा, दरमियान वाली जगह खाली होगी जहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह भी आ जाएंगी, तो उसको हम वैसे ही एक आर्ट कॉर्नर का नाम दे देते हैं। बहुत म्यूजिशियंस का भी मैंने कहा कि यार ये वीकेंड होता है, लोग आ रहे होते हैं, तो यहाँ कोई इंस्ट्रूमेंटल जो है वो आके बैठ जाए, थोड़ा अपना वो बजाते रहे, चलते रहे, थोड़ा कोई इंस्ट्रूमेंट चलता रहे, उनके लिए वही कर रहे हैं, वही चबूतरा उनके लिए। तो और वो उसको मतलब कोई भी आके बैठता है, कुछ पेंटिंग के लिए मतलब आता है, या फिर वैसे बैठ के गपशप करने के लिए आता है, शेरी डिशेज होती हैं, तो इस तरह की भी वो पूरी एक जगह होगी, तो उसके ऊपर से कम से कम वो कवर्ड होगी, अच्छी खूबसूरत तरह की वो कैनोपी बनी। बहुत शुक्रिया और आप आया करें हमारी नशिश को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर। मैंने डिस्टर्ब इसलिए किया कि उनको जाना था और उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी था, क्योंकि ये CDA के मेंबर हैं और यही हमारे लिए काम कुछ कर सकते हैं। चौधरी साहब, शकील साहब, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। ये आपके लिए पानी। तो सर मैं इसमें अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जब तक हमारे यहाँ इतना रैम्पेंट एंटी इंडियनिज़म है तो ये रास्ते खुलना बहुत मुश्किल है, और हमारे जो मुख्तदर हलके हैं वो ये नहीं चाहते कि इवन इस इशू को सीरियसली डिस्कस भी किया जाए कि 22 करोड़ का ये मुल्क है और हमें दिन रात ये बताया जाता है कि इंडिया इज़ एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू अस, एंड यू डोंट हैव अ सिंगल एक्सपर्ट इन द कंट्री ऑफ 220 मिलियन जिसने कोई किताब लिखी हो इंडिया पे, जिसने कुछ एक्सपर्ट काम किया हो, जो इंडिया के लोगों को जानता हो, जो वहाँ की सोसाइटी को समझता हो। तो हम क्या जहालत की बुनियाद पर इंडिया का मुकाबला करना चाहते हैं? तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत सीरियस इशू है। अब हामिद मीर जैसे जो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट बात करते हैं, ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस सेम सिंड्रोम। इस तरफ नहीं आता वो वही नैरेटिव जो है स्टेट का वो वही देगा, लेकिन थोड़ी सी बात वो
میڈیا کی اور تھوڑی سی بات بلوچستان کی بھی وہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے جرنلسٹوں کی بات کی آپ نے. سوال کر لیں. ہاں عبد الوحید حسینی صاحب تھے وہاں پہ جنگ کے نمائندے, ان سے میں ملا ایک دفعہ دلی میں, تو میں نے کہا جی جنگ کیسے افورڈ کرتا ہے آپ کو, ہیونگ اے کورسپونڈنٹ از لائک ہیونگ این ایمبیسیڈر ان ادر کنٹری. کہتا ہے وہ میرا خیال ہے گورنمنٹ کچھ پیسے دیتی ہے ان کو, یو نو. سو ایون اے جرنلسٹ posted abroad is not an independent player, unfortunately. آئی تھنک کہ یہ اینٹی انڈینزم تو بالکل یہ ہمارا ایک انفارچونیٹلی ڈیفائننگ کریکٹرسٹک ہے پورے ریاستی ڈھانچے کی نیچے عوام تک. لیکن ہم اس کا ویٹ نہیں کر سکتے کہ یہ پہلے ختم ہو تو پھر ہم, اس کا حل یہی ہے کہ سول لبرٹیز کے اراؤنڈ ایک ڈسکورس ہونا چاہیے. ڈیمانڈ سائڈ فار ڈیولپمنٹ کی گفتگو کیوں نہیں ہو پاتی؟ میڈیا کو یہ کرنی چاہیے نا. وہ اگر اینٹی انڈیا رہنا چاہتا ہے میرے خیال میں وہ ایک لائسنس ہے, اس کے بغیر آپ کو میڈیا آپریٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ وہ تمام صحافی جو کھل کے بات کرتے تھے ان کو نہ صرف ان کے چینل سے نکالا گیا, وہ کہیں اور بھی نوکری نہیں کر سکتے. دے کانٹ گیٹ اے جاب. تو آئی کین انڈرسٹینڈ وائی یو نو دوز ہو وانٹ ٹو کنٹینیو, وہ کمپرومائز تھوڑا کرتے ہیں. بٹ یہ ان ایکسکیوزیبل ہے کہ آپ جو پریسنگ برننگ ایشوز ہیں, ریڈ لائنز ہیں, آپ ریڈ لائنز میں نہیں کراس نہیں کرنا چاہتے. ہر ایک کا اپنا استعداد ہے اور میڈیا ایک ہاؤس کی اپنی پالیسی ہے. ڈونٹ فرگیٹ کہ میڈیا ایک مونولیتھک اینٹی نہیں ہے, ایک اس کے اونرز ہیں اور ایک پریکٹیشنرز ہیں. پریکٹیشنرز بیچارے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, بٹ دے کین ٹاک اباؤٹ لوکل ڈیولپمنٹ. وائی ڈونٹ دے ٹاک اباؤٹ, آپ نے مائنورٹیز کی بات کرنی ہے تو آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. مائنورٹیز کو مائک نہیں ہاتھ میں پکڑاتے. آپ نے بلوچوں کی بات کرنی ہے تو ان کو نہیں پکڑنے دیتے. آپ نے ٹرائبل ایریاز میں کی بات کرنی ہے تو ان کے لوگوں کو نہیں کرتے, یا پشاور بیسڈ والوں کو کرتے ہیں یا ادھر والوں کو کرتے ہیں, سب کے گھر ادھر ہیں, کاروبار ادھر ہے, وچ از فائن, ایوری بڈی ہیز این اوپینین. بٹ اسینشلی جو ڈائلاگ ہے, ڈسکشن ہے, ڈسکورس ہے, نیریٹو ہے, وہ جن کے بارے میں ہونا چاہیے ان کی آواز ہونی چاہیے. میڈیا کا کام فیسیلیٹیشن ہے, میڈیشن ہے, نہ کہ ریپرزنٹیشن. فیسیلیٹیشن, میڈیا کی اپنی ڈیفینیشن ہے, یو نو دا شارٹیسٹ ڈسٹینس بٹوین پوائنٹ اے اینڈ بی. میڈیٹ, میڈیشن, میڈیا. سو یہ ان ایکسکیوزیبل ہے کہ آڈینس کو آپ نہیں کرتے. ایک اور ویسے آپ نے یہ بات کی, میں اس کا بھی وجہ بتا دیتا ہوں. ہم یہ جو چینلز کنزیوم کرتے ہیں, کانٹینٹ پروڈیوسرز ہیں چینلز, یہ کون کانٹینٹ پروڈیوسر کو پیسے دیتا ہے؟ آپ نے کبھی دیے ہیں پیسے؟ یہ ایک مڈل مین ہے, ڈسٹریبیوٹر, کانٹینٹ ڈسٹریبیوٹر, اس کو ہم پیسے دیتے ہیں. تو جب تک آپ میڈیا کانٹینٹ بائی نہیں کریں گے, آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہوگی. سو جیو از ناٹ بیہولڈن ٹو یو اور می اور اینی ون آف اس بیکاز وی ڈونٹ پے دیم. ان کو ان کے جو نیکسسز جہاں تک بنے ہوئے ہیں, جو پے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. سو میڈیا لٹریسی کی بہت ضرورت ہے. یہ سمجھنا کہ ہمارا میڈیا کون اون کرتا ہے, ان کے انفارمیشن سورسز کون ہیں, ان کے جو موضوعات ہیں وہ کون طے کرتا ہے, نیوز ایجنڈا کون طے کرتا ہے. تو یہ جب تک یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے نہیں ہوگا. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.